السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم حرف شجریہ زبان کا وسط اللسان اسے کہتے ہیں، زبان کا بیچ والا حصہ، اسے وسط لسان کہتے ہیں۔ جب یہاں سے جیم، شین اور یا، اس کا مخرج کہاں ہے؟ زبان کا بیچ والا حصہ جب اوپر کے مقابل یعنی زبان کے اوپر کے مقابل یعنی اوپر کے حصے میں تالو کی طرف اٹھے، زبان اٹھے اوپر کی تالو کی طرف، تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو ہم جاننا ہے کہ جیم، شین اور یا کیسے ادا ہوتے ہیں۔ تو زبان کا وسط لسان یعنی زبان کا بیچ والا حصہ جب اٹھ کر اوپر کی تالو کی طرف اٹھے تو جیم کا مخرج کہاں ہے؟ زبان پہلے اوپر کے تالو میں تھوڑا ٹچ ہو جائے گی، پھر ہٹ کر جیم ادا ہوتا ہے، جیسے جیم۔ آپ خود کر کے دیکھیے، پتہ چل جائے گا۔ تو زبان جیم کے لیے تھوڑا ٹچ ہوتی ہے اور ہٹ جاتی ہے، جیم۔ زبان کا بیچ والا حصہ اوپر کے تالو کو لگے تو جیم ادا ہوتا ہے۔ جیسے اس کا مخرج جانیں گے، حمزہ جیم زبر اج، اور یہ قلقلہ میں سے ہے، جیم پر سکون ہے، تو خا تو با جیم دال ہے نا، اس میں کا جیم ہے، یہ تو قلقلہ ہوگا، اج۔ یہ جو ٹکرائی آواز یہ ضروری ہے، اج، اج، اج۔ اور جب زبر زیر پیش لگتا ہے تو جا، جی، جو، اس طرح پڑھیں گے۔ اب اس کو جملے میں تبدیل کریں گے، یج علا، یہ یج آواز آنا چاہیے کیونکہ یہ قلقلہ کا حروف ہے، اسے یاد رکھیں، یج علا۔ اب لیتے ہیں ہم، یہاں بھی ایک حروف ہے یج علا، سیم حروف ہے۔ اب ہم لیتے ہیں حرف شجریہ میں سے شین۔ شین کیا ہے؟ تفشی یعنی اسپریڈ، آواز کا منہ میں پھیلنا۔ تو یہ شین میں ضرور آنا چاہیے آواز کا پھیلنا۔ جیسے دریا ہے کھلی ہوئی، اس میں ایک بوند ٹپکایا جاتا ہے تو کیسے وہ دریا میں رنگ بنتے ہوئے آواز، یہ دائرہ پھیلتا ہے، اسی طرح شین کی آواز ہمارے منہ میں پھیلنا چاہیے، تب جا کے شین صحیح ادا ہوتا ہے۔ جیسے دیکھو یہ جملہ پڑھیں گے ہم، وش، یہ وش جو ہو رہا نا، آواز اسپریڈ ہو رہی ہے، تو وشمسی، اس طرح آواز کو پختگی سے پھیلانا چاہیے۔ اب آئیں گے ہم یا۔ یا نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ یا کیا ہے؟ اب دیکھو زبان کا حصہ اوپر کہیں بھی ٹچ نہیں ہوا ہے، صرف اوپر اٹھی ہے اور آواز اوپر تالو کے طرف زبان اٹھی ہے اور آواز نکلی ہے۔ اب ہم جانیں گے سوال کیا ہے، ہمارے دماغ میں یہ سوال آتا ہے، یا تو جوف دہن سے ادا ہوتا ہے، جوف دہن سے یا ادا ہوتا ہے، یا جوف دہن کسے کہتے ہیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے، منہ کا خالی حصہ، تو جوف دہن سے ادا ہوتا ہے یا مدہ۔ تو اب یہ سوال ہے، تو جوف دہن سے ادا ہوتا ہے تو وہ تو یا مدہ ہوا، جیسا کہ بی، تی، سی، لیکن یہ یا کیا ہے؟ غیر مدہ ہے۔ یہ یا کیا ہے؟ غیر مدہ ہے۔ غیر مدہ ہوا تو یا کیا ہو گئی؟ یائلین، یا متحرک، جیسے بئی، یا ی، یو، ی، یا یو، اس طرح ہم کو یا ادا کرنا ہے منہ کے خالی حصے سے۔ جیسے ہم جملے میں پڑھیں گے، یخادعون اللہ، ہاں کو ہم ساکن کر دیں گے، رک رہے اس لیے، یخادعون اللہ، اس طرح ہم یا کا اور شین، جیم، شین، یا کا مخرج جان لیے ہیں۔ اب ہم یہیں سے
زبان کے بیچ کا حصہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے اور جیم کے لیے زبان ٹچ ہو کر ہٹ جائے گی، اور شین اور یا کے لیے زبان ٹچ نہیں ہوگی کہیں بھی. یہ یاد رکھیں گے اور مخرج نکالیں گے. یہیں سے نکالیں گے تو انشاءاللہ درست مخرج نکلیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.